اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، تمام محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار کی نیابت میں، اپنی تنظیم پیش رفت اخلاق کے تمام اراکین کی طرف سے، ان کے متعلقین کی طرف سے، اپنے دوست احباب بہن بھائیوں کی طرف سے، جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے، جن لوگوں کے لیے دعائیں کرنا ہمارے اوپر لازم ہے ان تمام کی طرف سے، اور جن لوگوں کے حقوق ہماری گردن پہ ہیں ان تمام لوگوں کی نیابت میں، اور بالخصوص یوم اربعین کے متعلق جن لوگوں نے ہمیں تاکید کی ہے، جو لوگ کربلا آنا چاہتے تھے لیکن نہ آ سکے کسی بھی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ویزا نہ ملنے کی وجہ سے یا دیگر کسی علت کی وجہ سے وہ کربلا نہیں آ سکے، ان تمام لوگوں کی نیابت میں بھی ہم آج یوم اربعین 2020 زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، اور بالخصوص اس ذکر، اس برکت، اس جاگیر کے حقیقی وارث جناب امام زمان علیہ السلام کی نیابت میں بھی آج زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں قربتاً الی اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء قربتاً الی اللہ تعالی۔ السلام علی ولی اللہ وحبیبہ، السلام علی خلیل اللہ ونجیبہ، السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر الکرامات وقتیل العبرات۔ زیارت اربعین کا ایک جملہ قابل غور ہے، جس امام کو خود امام معصوم مظلوم کہے، خدا جانے وہ کتنا بڑا مظلوم ہوگا۔ جس امام کے قتل کو امام کہے کہ عبرت قتل ہے، خدا جانے کتنا وہ ظلم اور ستم کرنا امام ہوگا جس کے اوپر مسلمانوں نے ظلم کیے۔ اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سلام کیجیے میرے مولا کو، میرے مولا کی مظلومیت کا۔ السلام علی حسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات، اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک، الفائز بکرامتک، اکرمته بالشہادہ وحبوته بالسعادہ، واجتنبیته بالطیب الولادہ، وجعلته سیدا من السعادہ، وقائدا من القعدہ، وزائدا من الزنازادہ، وآتیته موارث الانبیاء، وجعلته حجتا علی خلقک من الاوصیاء، وأحضر في الدعاء ومنها النصح فضل موجته فيك، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيران الضلالة، وقد تواضر عليه من غرته الدنيا وباع بالعزال العدنى، وشرى آخرته بالثمن العوتاس، وطاغت رسى وتردى في الأهواء، وأسقطك وأسقط نبيه، وأتاه من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في التعذيب سمعه واستبيح حريمه، اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا عليما، السلام عليك يا ابن رسول الله، پھر کہیے السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن، السلام عليك يا ابن، السلام عليك
يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك عميد الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله مدنا ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجهدت في سبيله حتى آتيك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أن ولي لمن ولاه وعدو لمن ويا حكيم الإحسان لحسب الحسين يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدن همة من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين وماكل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن العائمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعمري لعمركم متبع ونصرتي لكم معدى حتى يأذن الله لكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہم بارگاہ سید الشہداء میں موجود ہیں کربلا میں اذان ہو رہی ہے کلمات اذان کو ساتھ ساتھ دہرائیں اس کے بعد ذکر مسائل پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد بس توجہ میری طرف رہے یہ جو آج اذان گونج رہی ہے اس اذان کو بچانے کے لیے نبی کی بیٹی کا گھر بھی لٹا ہے اور علی کی بیٹی کا گھر بھی لٹا ہے یہ جو آج توحید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اس کے لیے زینب کو یزید کے دربار میں جانا پڑا یہ جو آج اذانیں بلند ہو رہی ہیں جس بی بی نے آج کربلا میں آنا ہے نا اس نے 72 گھنٹے اذانیں سنی جب آقا ذاتی کو شام کے بازار کے دروازے پہ کھڑا کیا سجاد اور کتنی دیر ہے مفیما بازار سجائے جا رہے
أشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی اذان بلند ہونا شروع ہوئی۔ سجاد اور کتنی دیر ہے کیونکہ ابا مسلمان چراغا کر رہے ہیں۔ اذانوں میں اذانیں ہوتی رہی، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی۔ اتنی کھڑی رہی کہ جس جگہ پہ کھڑی رہی اس دروازے کا نام بابو صاحب عزیزوں، جب اور وقت گزر گئے اب ہونے کے لیے جملہ کرتا سجاد بیٹا اور کتنی دیر ہے؟ پھپھیاں بازار سج گئے ہیں، ابھی بدماش نہیں ہے۔ ذرا سوچیے، جب آپ کی اور میری مرشدزادی کو کہا گیا نا کہ بدماش بھی آ گئے ہیں، کازار بھی سج گئے، اب جب منظر آپ کی اور میری مرشدزادی نے دیکھا نا، شمر نے کہا کہ بازار میں داخل ہو جاؤ۔ اب جملہ غیرت مندوں کے لیے جب جناب زینب عالیہ نے بازار کا منظر دیکھا نا، بی بی نے بازار میں جانے سے انکار کر دیا۔ جب بی بی نے بازار میں جانے سے انکار کیا نا، شمر کہتے ہیں سجاد اپنی پھوپھی سے کہیں اس بازار سے کہیں۔ جناب سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بازار سے گزرنا ہوگا۔ جب سجاد مولا نے کہا پھوپھی اماں بازار سے گزرنا ہوگا، جناب زینب نے جملہ سنو گے کیا کہا؟ رو کر کہا سجاد اس بازاروں میں جو بدماش ہے ان کی نظریں ٹھیک نہیں، میں بڑی جناب سجاد نے جملہ کہا پھوپھی اماں میرے بابا حسین کے سر کی طرف دیکھو۔ سنو گے عزیز جملہ جب کہا نا میرے بابا حسین کے سر کی طرف دیکھو، زینب نے سر کو اٹھایا، حسین کس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بہن زینب اس بازار میں نہ جاؤ گی تو نانا نبی کا وعدہ پورا نہیں ہوگا، دین نہ بچ سکے گا۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو برسے۔ جناب زینب نے اب سنا نا میرے بھیا نے کہا ہے دین نہیں بچے گا، اب جملہ سنیے گا امام حسین نے جب کہا زینب بازار میں جانا ہوگا، یہ کہنے کے بعد امام حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ زینب عالیہ کہتی ہے بھیا حسین اب آنکھیں بند نہ کر، میری اگلی مصیبت آ گئی اس کے دربار میں، آ گئی اس کے جب وہ بدبخت دربار میں بیٹھا تھا، علماء کہتے ہیں 18 گھنٹے 40 گھنٹے نہ جانے کتنے گھنٹے کھڑی رہی۔
ایک بزرگ عالم دین فرماتے ہیں 2 گھنٹے ہو 9 گھنٹے ہو 18 گھنٹے ہو یا 3 منٹ مجھے بتاؤ کھڑی کون رہی کھڑی کون رہی کھڑی کہاں رہی اس کے سر پہ تو چادر نہ تھی جو بابا کے سامنے جب بھی بابا علی گھر آتے ماں زہرا کی پوچھ کا سہارا مولا علی کے صحابی نے امام سے پوچھا مولا کتنے عرصے سے میں آپ کا ہمسایہ ہوں ایک سوال پوچھوں ہاں پوچھ مولا کیا آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے کہا کیوں کہا اس لیے کہ کئی سالوں سے آپ کا ہمسایہ ہوں آپ کے گھر سے کسی مستور کی کبھی آواز خدا جانے کیسے بولی ہے یزید کے ساتھ آج یہاں جو آپ اور ہم موجود ہیں یہ اسی خطبے کا اثر ہے جب یزید نے کہا کہ خدا کا شکر جس نے آل محمد کو ذلیل کیا ہم نے باغی کو قتل کیا یہ کہنا تھا علی کی بیٹی کو جلا اور جو گھر میں اونچا نہ بولتی تھی اپنے بھائی کی بے گناہی کے لیے شرابی کے دربار وہ موقع کی گواہ قتل ہونے کی چشمدید گواہ نے کہا اے ابن معاویہ اے یزید یاد رکھ ہم آل محمد کو اللہ نے عزت دی ہے اے ابن معاویہ جو تو جتنی کوشش کر لے آل محمد کی عزت میں فرق نہیں لا سکتا لیکن میں تجھے یہ بتاتی چلوں میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ خدا کی قسم ہے یزید ابن معاویہ تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکے خدا جانے کتنی پاکیزہ تھی وہ زبان جس سے بھرے بازار میں خدا کی قسم اٹھا کے اس ذکر کی زبان بنتی ہو گئی آزاد میری بیوی بس 2 منٹ اور زمان دوں گا بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جسے بھائی کی لاش پہ رونے نہ دیا خدا جانے وہ کیسے آگے تفصیل نہیں پڑ رہا کہ کیسے آزاد ہوئی بس ایک جملہ کہوں گا جب شہداء کی لاشیں ملے نا ہر ماں نے اپنے بیٹے کے لاشیں کو لیا سر کے بال کھولے بیل شروع کیے جناب زین عالیہ نے حسین کے سر کو لیا کبھی اکبر کے سر کو لیا گریا شروع کیا کسی نے کہا ہر ماں نے اپنے بیٹوں کے سر لے لیے ہیں 2 سر بچ گئے جسے لینے کوئی نہیں آیا کیا ان کی ماں مر گئی ہے کسی نے جناب عقیلہ زینب سے کہا اور محمد کے سر لے لو بیٹوں کا ماتم کر لو شاید بی بی نے کہا ہوگا جس کا حسین مارا جائے مل گئی رہائی ساتھ ایک حاجی آیا بس 2 جملے اور کے لیے خدمت کر لے نماز کا وقت بھی ہو گیا جب شام سے کارواں نکلا نا اب جملہ میں کہوں گا ذرا محسوس آپ کیجیے گا جو راستہ بتانے والا حاجی ساتھ تھا چلتے چلتے ایک ایسا موڑ آیا قافلہ روکا اور آ کر امام سجاد کی خدمت میں کہتے ہیں کہ یا سجاد اے زین العابدین
یہ وہ راستہ ہے، ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے، ایک مدینہ کو جاتا ہے، بتا پہلے کہاں جانا ہے؟ امام سجاد کہتے تھا اللہ کا انتظار کر، میں پھوپھی زینب سے پوچھوں۔ جب جناب زینب کے پاس مولا سجاد گئے، پھوپھی اماں ایک راستہ مدینے کو، ایک راستہ کربلا کو، کہاں جائیں؟ جناب زینب نے رو کر کہا سجاد بیٹا میں تو جی بھر کے اپنے بھائی کو رو بھی نہ اس بہن سے پوچھو جسے بھائی کی لاش سے تازیہ نے مار کے اٹھایا۔ آ گئی کربلا، سجاد مجھے آ جائے حسین کی قبر پہ لے جاؤ۔ اب میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ جب آئی ہے تو اونٹ سے کیسے نیچے اتری۔ مولا سجاد کی زینب کو آقا حسین کی قبر پہ لے گئے۔ میں ایسا ایسا کہوں گا ذرا درد کو محسوس کیا۔ جب آنکھوں کے سامنے اس حسین کی قبر کو دیکھا تھا کہ جو مدینے میں نانا کے دوشوں پہ سوار ہوا کرتا تھا، جس کے لیے عید والے دن جنت سے لباس آتے تھے، اپنے آپ کو اس حسین کی قبر پہ گرا لیا اور رونا شروع کیا۔ رو رو کر کہتی ہے ماں جائے تو اپنے حال سنا، زینب تجھ کو اپنے حال سنا۔ حسین میں تیرے جانے کے بعد تیرے بچوں کا خیال رکھتی رہی۔ حسین تیرے جانے کے بعد مسلمانوں نے اونٹوں پہ سوار کیا۔ حسین تیرے جانے کے بعد مسلمانوں نے اونٹوں کے بازاروں میں پھرایا۔ حسین تیرے بعد میں ابن زیاد کے دربار میں گئی۔ حسین تیرے بعد مجھے پیدل چلایا گیا۔ بھیا حسین میں نے کئی 100 میل کا سفر کیا، وہ جو ماں زہرا کی قبر کے اوپر بھائیوں کے علاوہ نہ جاتی تھی، اس نے میلوں سفر بھائیوں کے بغیر کیا۔ رو رہی ہیں آقا زادی، رو رو کر اب جب شام کی باری آئی نہ بتانے کی، آقا زادی نے شاید کہا ہوگا کہ حسین جب میں یزید کے دربار کے باہر پہنچی، تیری بہن کو اتنا کھڑا کیا گیا، بدن دکھنے لگ گیا، زخموں سے لہو بہنے لگ گیا۔ اے حسین ہمیں اس قید خانے میں، ہمیں اس زندان میں رکھا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی۔ اے حسین شام کے بازاروں میں امت نے ہم سے بدر و حنین والے بدلے لیے، ہمارا استقبال پھولوں سے کیا، ہمارے چہرے لال ہو گئے۔ اے حسین ابھی بتا رہی تھی کہ مولا حسین کی قبر یقیناً کافی ہوگی۔ اب آخری جملہ کہہ رہا حسین جب میں یزید کے سامنے گئی، تیری بہن کے سر پہ چادر نہ تھی۔ جب وہ شرابی مجھ سے ہم کلام تھا، اس لیے تو پڑھتے ہیں نا خطبہ کہ جب یزید کے دربار میں بی بی گئی تھی نا، تو یزید نے بی بی سے مخاطب ہو کے کہا تھا اے بنت علی بتا سب سے بڑی تکلیف کہاں ہوئی ہے تجھے، سب سے بڑی مصیبت کہاں ہوئی ہے؟ کیا تیرے سامنے تیرے بھائی پہ خنجر چلایا گیا تکلیف ہوئی؟ کہاں بڑی ہوئی؟ لیکن اس سے بڑی ایک اور تکلیف بھی ہے، کہا بتا کون سی؟ تیرے عباس کے بازو کٹے وہ تک کہاں بڑی تکلیف ہوئی؟ اس سے بڑی ایک اور بھی تکلیف ہے، کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا بڑی تکلیف ہے، لیکن ایک تکلیف اس سے بھی بڑی ہے، کہا بتا تیرے بچے مارے گئے، تمہاری چادریں چھین
نہیں گئی، کہا بڑی اذیت ہوئی ہے، لیکن ایک مصیبت اس سے بھی بڑی ہے۔ جب ایک ایک کر کے یزید بولتا گیا، بی بی کہتی گئی، کہتا پھر بتا تو صحیح سب سے مشکل مرحلہ تیرے اوپر کب آیا؟ خدا نہ کرے کسی شریف ذاتی سے پوچھا جائے کہ تیرے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ عزیزوں سنو گے، علی اکبر، جناب قاسم، اون محمد، عباس، حسین کا تڑپنے والا لاشا، ساری مصیبتیں گن گن کے آخر پہ سنو گے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یہ ساری مصیبتیں ایک طرف، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میرے اوپر چادر نہ تھی، مجھے تجھ سے بولنا پڑ گیا۔ سنا لیے حال بھائی، سجاد اور میرے لال مجھے عباس کی خبر دے۔ کون عباس؟ جب سواری پہ سوار ہوتے نا مولا عباس، آپ کی نالین مبارک زمین پہ خط کھینچا کرتے تھے۔ جناب سجاد، جناب عباس کی لاش آج بھی آپ مولا عباس کی جب ذریعے مبارک پہ جائے نا تو بڑی چھوٹی سی ذریعہ ہے، اصل قبر تو اس سے بھی چھوٹی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین سے جب آج سے 500-600 سال پہلے پوچھا گیا، آقا جان بتائیے تو صحیح، جناب عباس کے متعلق تو ہم نے یہ علماء سے سنا کہ کڑی الجوان، لمبا قد، لیکن غازی کی قبر چھوٹی سی کیوں ہے؟ اس عالم دین جو ہر میں امام جناب عباس میں کھڑا تھا، اپنے سر کو دیوار کے ساتھ مار کے کہتے ہیں یہ مجھ سے نہ پوچھ، کہا نہیں آقا جان بتائیے تو صحیح کہ عباس مولا کی چھوٹی قبر کیوں ہے؟ فرمایا یہ ظلم غازی کے ساتھ شام غریبہ کے بعد ہوا۔ کہ جب شمر نے عباس کی لاش پہ تلواروں سے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ روتوی آنکھوں کے ساتھ دعائی مزمانہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. اللهم صل على محمد وآل خدایا صاحب قبر عظمت کا واسطہ ہم گناہگار کی گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف، قدم قدم پہ تجھے بھول جاتے،
قدم قدم پہ تیرے قانون توڑ دیتے، قدم قدم پہ تیرے حکم کی نافرمانی کر بیٹھتے۔ حضرت سید الشہداء کا واسطہ ہمارے صغیرہ کبیرہ بالاول تمام گناہ معاف فرما، ہمارے بہن بھائی والدین کے گناہ معاف فرما، اساتذہ کے گناہ معاف، تمام شیعہ نے حیدر کرار کے گناہ معاف، پروردگار تمام مریضوں کو شفا عطا، مقروضوں کے قرض بے بات، پریشان مومنین کی پریشانیاں دور، اہل بیت کی معرفت سے مالا مال، علوم آل محمد سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق، زیارت 40 علامت مومن ہے، اس علامت پہ قائم رہنے کی توفیق، جن لوگوں نے التماس سے دعا کا ہے خدایا تمام کی دعائیں قبول، بے اولادوں کو صاحب اولاد، پریشان مومنین کی پریشانیاں دور، امام زمان کے ظہور میں تعجیل، ان کے قدم چومنے کی توفیق، جن لوگوں نے خصوصاً التماس سے دعا اور زیادہ ہے پروردگار تمام کی شرعی حاجات پوری فرما، پاکستان، ہندوستان، ایران، لبنان، سوریہ، یمن، پورے کائنات میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں، ان تمام کی طرف سے مولا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری تقریب پیش کرتے ہیں، اخلاق کی کلاس میں مدیری کا آل محمد کا واسطہ تمام عراقین کی طرف سے بھی مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، دوست احباب و مومنات کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، جو ان میں پریشان حال تمام کی پریشان ہوتی ہے، ہمارے جو عزیز و اقربا والدین دیگر خاندان کے مومنین دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کے درجات اس زیارت کے ثواب میں انہیں بھی شامل فرما، تمام شیعان حیدر کرار کو اس زیارت کے ثواب میں شامل فرما، پروردگار اس زیارت کے توسل سے ہمیں ظہور امام زمانہ کی راہ ہموار کرنے کی توفیق، ہماری معرفت میں اضافہ فرما، وہ امام جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے دور ہے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ان آنکھوں کو پاکیزہ فرما، اس کے حلال حرام میں فرق کی توفیق، پروردگار حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق، پروردگار ہماری اس مشی کو امام زمانہ کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس مشی کا ثواب تمام شیعان حیدر کرار جو کربلا آنا چاہتے تھے ان تمام کے نام اعمال میں درج فرما، بالخصوص ان تمام لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے نام اعمال میں درج فرما، بالخصوص جو تڑپ رہے ہیں کربلا آنے کی نہ سکے ان کے نام اعمال میں ہماری اس مشی کا ثواب درج فرما، خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ آخر میں اس ثواب کو ہم اخلاص کے طور پہ حدیتاً قربتاً اللہ تعالیٰ امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا اسے قبول و منظور فرمائیے، اے وقت کے حسین ہمیں معلوم ہے آج آپ کربلا میں ہیں لیکن نہیں ہے پاکیزہ، نفوس داغدار ہے، دامن غلیظ ہے، آنکھیں خیانت کار ہے، ہماری زندگی میں بھی کوئی خیانت ہو ایسی جو آپ کے روبرو ہو میرے آقا اور سیدی، کہاں ہم جیسے گنہگار، کہاں ہم جیسے ریاکار، کہاں ہم جیسے بدکار جو آپ سے وفا نہ کر سکے خدا سے کیا کریں گے، آپ اپنا لطف و کرم فرمائیے، اپنی نگاہیں لطف ہمارے خدا کی بارگاہ میں گنہگاروں کے لیے دعا فرمائیے، اپنے خدام کی صفوں میں گنہگاروں کا شمار فرمائیے، دین کی خدمت گزاروں میں ہم جیسے گنہگاروں کا نام لکھ لیجیے، خدایا بے حق حبیب الحسین ہم گنہگاروں کا نام بے حق سید الشہداء
شہیدان ملت حسین، شہیدان مقصد امام حسین مولا اس جان کی کیا قیمت، اس جسم کی کیا حقیقت، لیکن اگر یہ آپ کی راہ میں قربان ہو جائے مولا تو یہ اس بلندی کو چھو لے گا جو آپ کے کارواں میں شامل ہونے کی اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے یہ تو سردار بشیر کرتے ہوئے سوچتا آیا ہوں میں کہ آج تو ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، کیسے بھی آپ کی زیارت میں نہ جانے آخرت میں ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ آپ کا دیدار کر سکیں۔ نہیں معلوم آپ سے کتنے دور ہو یا نزدیک ہو، ایسے تو شولا آپ کو اپنی ماں زہرا کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت میں خود سے دور رکھنا۔ اے واللہ آپ کے علاوہ ہمارے کوئی نہیں ہے۔ مولا بدکار ہے، خطا کار ہے، کوتا کار ہے، نافرمان ہے، ایک عابد ہے جن کی محبت کے ساتھ جب بھی کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، جب آپ کا نام لیتے ہیں تو توبہ کے قبول ہونے کا یقین سا ہونے لگ جاتا ہے۔ ان اپنے نوکروں، ان اپنے غلاموں کے نظر کرم فرمائیے، اپنے چاہنے والوں میں ہمارا نام لکھیے، اپنی راہ کے مسافروں میں ہمیں بھی شامل کر دیجیے۔ مولا ان میں قرار دیجیے جنہیں روز دیدار محبوب سے مولا یا سیدی یا حبیبی خدایا دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا، معرفت امام زمان میں اضافہ فرما، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے مولا کے لشکر کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کو سلیقہ دین سکھا، دین کی خدمت گزارو مولا مجھے شامل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ پروردگار تمام شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت کی زیارت کا ہو سکے تو ان گنہگاروں کا سلام، ہو سکے تو مولا آپ تو ہمارے والد بزرگوار ہیں، ہم قبول کرتے ہیں اقبال جرم کرتے ہیں، ویسے نہیں ہے جیسی ایک اولاد کو ہونا چاہیے، نافرمان اولاد کی ضمانت دیتی ہو، معاف کر دیجیے، اپنے چاہنے والوں میں شمار کر دیجیے۔ جب آپ دعا کر دیں گے نا مولا تو پھر گنہگار بن جاتا ہے۔ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو حبیب جیسا آپ کا دوست، آپ کا عزیز اپنا مولا ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ دعا کریں اور ہم آپ کے چاہنے والوں کی سب میں شامل ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأموات، اللهم بيننا وبينهم بالخير إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء برحمتك، وصلى الله على محمد وآله